السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں ہم آپ کے سامنے پارہ نمبر 22 لے کر کے حاضر ہیں، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم مختلف باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ پارہ نمبر 22 کی ابتدا میں سب سے پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے وہ امہات المومنین کے ذریعے مومنہ عورتوں کو نصیحتیں کی۔ اللہ نے فرمایا جو تم میں سے اللہ کی فرما برداری کرے، رسول کی فرما برداری کرے، نیک عمل کرے، تو اللہ کہتے ہیں اسے لوگوں کے لیے ہم نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اور یاد رہے اللہ نے کہا کہ اے عورتوں اپنے گھروں میں رہو اور جاہلیت کی طرح بناؤ سگار کر کے مت چلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہی ہے کہ تمہارے اندر سے جو گندگی ہے، جو گناہ ہے، وہ اللہ رب العالمین دور کر دے۔ گھروں میں رہو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے مسلمان مردوں اور عورتوں کی مختلف صفات اللہ نے ذکر کی ہیں، اور پھر صفات ذکر کر کے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، اور فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، خشوع خضوع اختیار کرنے والے مرد، خشوع خضوع اختیار کرنے والی عورتیں، اور اللہ نے کہا شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، مختلف صفات اللہ نے ذکر کی اور کہا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے ایک بات ذکر کی ہے کہ پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی، زینب بنت جحش، ان کی شادی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کروا دیا، لیکن دونوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ اب جب طلاق ہو گئی تو زید بن حارثہ کو چونکہ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، تو اس زمانے میں کیا تصور تھا؟ اللہ نے اس جاہلیت کے رسم کو ختم کرنا چاہا کہ منہ بولا بیٹا سگے بیٹے کی حیثیت سے نہیں ہوتا، وہ اس کو آپ بیٹا بنا بھی نہیں سکتے ہیں، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دیا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ عجیب ہے، یہ اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں اور اپنی بہو سے یعنی بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں، یعنی ان کا کوئی بیٹا ایسا نہیں ہے جو زندہ ہو، چاہے وہ زید بن حارثہ ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا تم جو یہ کہہ رہے ہو نا نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یہ غلط ہے۔ ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، نبیوں کے خاتم۔ اچھا، اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 4 بیویاں تھیں، زینب بنت جحش سے آپ نے نکاح کیا تو 5 ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ 4 نکاح کرو اور یہ جو ہے خود 5واں نکاح کر لیا انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا ولیکن رسول اللہ، یہ عام آدمی نہیں ہے، ان پر وہ قانون نہیں چلے گا جو تمہارے لیے، بلکہ ان کے لیے اللہ نے الگ سے قانون بنا رکھا، خصوصیت اللہ رب العالمین نے ان کو دے رکھی ہے۔ تو اسی میں ایک بات یہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں آنے والا ہے، اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے، عقیدہ ختم نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے آگے اس بات کا حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، صبح شام اس کی تسبیح بیان کرو، وہی وہ ذات ہے جو تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ نے یہ بات بیان کی، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے، مومنوں کو خوشخبری سنائیے، کافروں کی بات مت مانیے، ان کے طرف سے آنے والی تکلیف کو چھوڑ دیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔
اللہ نے ایسی عورت کی عدت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس سے ملاقات کرنے سے پہلے، جس سے تعلق قائم کرنے سے پہلے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دیا ہو، اللہ نے کہا ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص حکم یہ تھا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کر دے نبی کے لیے تو اور نبی اس کو قبول کر لے تو یہ جائز تھا، خالصۃ لک من دون المؤمنین، مومنوں کے لیے جائز نہیں تھا. آگے اللہ نے بات ذکر کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں 11 بیویاں، ان کی خصوصیات کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلے سے ہم ذکر کر چکے کہ وہ نبی کی بیویاں ہیں، امہات المومنین ہیں، اور ان کا مقام کیا ہے کہ اللہ نے ان کا نکاح اب دوسروں کے اوپر حرام کر دیا. جب ماں کہہ دیا تو حرام ہو گیا، نکاح حرام کر دیا اللہ نے. اور ایک مقام کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. نبی سے اللہ نے کہا اے نبی اب آپ کے پاس جو بیویاں ہیں اس کے بعد اب آپ کو اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان بیویوں میں سے کسی کو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے، یعنی اب جو آپ کی بیوی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. یہ امہات المومنین کا، نبی کی بیویوں کا مقام ہے. اللہ نے یہ بھی کہا گرچہ کسی اور عورت کا حسن آپ کو پسند آ جائے، وہ اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دے، تب بھی آپ اس کو قبول نہیں کریں گے. آگے اللہ نے دعوت کے آداب ذکر کیے کہ ایک انسان دعوت میں کب جائے. نمبر 1 جب اس کو بلایا جائے. نمبر 2 جب اس کو بلایا جائے اور کھانا تیار ہو تب جائے، پہلے سے جا کر کے مت بیٹھے. کھانا کھا لے تو واپس آ جائے، بیٹھ کر بات چیت میں مشغول نہ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی. لوگ جو ہے کھانا تیار ہونے سے پہلے ہی آ گئے اور کھانا کھا لیا تو بیٹھے رہ گئے. نبی کو یہ بات بری لگی لیکن نبی نے نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ آپ کو شرم آتی ہے، واللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا ہے. آیت نمبر 53 میں اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ جاتا تو انہوں نے کہا کہ کاش آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دے دیتے. اللہ نے آسمان سے عمر رضی اللہ عنہ کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل کر دی. کہا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اب آج کے بعد ان سب سے کوئی سوال کرو گے تو پھر جو ہے پردے کے پیچھے سے کرو گے، یعنی پردے کا حکم اللہ نے نازل کر دیا. پھر آیت نمبر 59 میں آگے چل کر کے اللہ نے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنوں کی عورتوں سے، لڑکیوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادر کو ڈال لیا کریں. یعنی پردے کا حکم کس کے لیے؟ نبی کی عورتوں کے لیے، نبی کی بیٹیوں کے لیے اور تمام مسلمان عورتوں کے لیے. اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان عورت کہتی ہیں تو آپ پردے کا لازمی اہتمام کریں، یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. آگے اللہ نے ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو، بہت فائدے ہیں. ایک مرتبہ درود بھیجیں، اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں آپ کے لیے لکھی جاتی ہیں، 10 درجات آپ کا مقام بلند کر دیا جاتا ہے. ایسے بندے کی ساری پریشانیوں کو اللہ دور کر دیتا ہے. ایسے بندے کو قیامت کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. ان گنت فائدے ہیں درود و سلام بھیجنے کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بطور خاص جمعہ کے دن کثرت سے ہمیں درود پڑھنا چاہیے. آگے اللہ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ قیامت کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی. آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کو، اور آپ کو کیا پتا کہ شاید قیامت قریب ہو. پھر قیامت کے دن کافروں کا افسوس ذکر کیا اللہ نے کہ قیامت کا منظر جب دیکھیں گے تو کافر افسوس کریں گے، کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے. موقع ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لو. آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، تکلیف دی، ایسے ہی تم اپنے نبی کو تکلیف نہ دو. کیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو کوئی بیماری ہے. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ پوری قوم جا کر کے ندی میں، نہر میں ننگے نہاتی تھی. موسیٰ علیہ السلام پردے کے پیچھے، پتھر کے پیچھے جا کر کے آڑ لے کر کے نہاتے تھے. ظاہر سی بات ہے نبی تھے اور جو ہے شرمیلے تھے، حیا والے تھے. ساری قوم ننگے نہاتی تو لوگ کہتے تھے ان کے جو ہے شرمگاہ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، اسی لیے ہمارے ساتھ نہیں نہاتے. ایک مرتبہ کیا ہوا، نہا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، اپنا کپڑا ایک پتھر پر رکھ دیا
اب وہ پتھر اللہ کے حکم سے کپڑا لے کر بھاگ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر میرا کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے، کہا پتھر میرا کپڑا دے دو، پتھر میرا کپڑا دے دو، پتھر بھی بھاگ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ پتھر اللہ کے حکم سے قوم والوں کے درمیان پہنچ گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی پہنچ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا ارے ان کے اندر تو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، جو وہ لوگ تکلیف دے رہے تھے، چڑھا رہے تھے، پریشان کر رہے تھے، اللہ نے اس ایک واقعے سے ان تمام لوگوں کی بولتی بند کر دی۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام تھا۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا اللہ سے ڈرو، صاف سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو، گھما پھرا کر کے بات مت کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد سورہ نمبر 34 سورہ سبا کا آغاز ہوتا ہے۔ سبا ایک علاقہ ہے یمن کا، اسی کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اللہ نے اس کی ابتدا میں اپنی تعریف و توصیف ذکر کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، اپنی نعمتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے 14 میں اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہم السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں ایک بات، اس سے پہلے باتیں ہو چکی ہیں ان دونوں کے حوالے سے، ایک بات جو یہاں اللہ نے بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ جنات کیا سمجھتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کو غیب کا علم ہے، اور جنات اپنے بارے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ انہیں بھی غیب کا علم ہے، اور سلیمان علیہ السلام کے ڈر کے مارے جنات کام میں لگے رہتے تھے جو ان کی ذمہ داری تھی، اور سلیمان علیہ السلام اپنے کمرے میں کھڑکی سے دیکھتے رہتے تھے کہ کون کام کر رہا ہے کون کام نہیں کر رہا ہے، اور لاٹھی کا سہارا لے کر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا لاٹھی کا سہارا لے کر کے تھے اور اسی پوزیشن میں تھے، اللہ نے اسی حال میں انتقال کر دیا، وفات ہو گئی ان کی، اور سارے جنات دیکھتے سلیمان دیکھ رہے کام میں لگے رہو، یہاں تک کہ اللہ نے کہا کئی دن گزر گئے اور اس لاٹھی میں جس کا سہارا لے کر کے سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے اس کو دیمک لگ گئے، گھن لگ گیا، اور وہ لاٹھی کمزور ہو گئی، سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ اللہ نے کہا فلما خر، گرے، تبینت الجن، تب جنوں کو جا کر کے یہ حقیقت معلوم ہوئی اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ انہیں تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہوتا ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اتنے دنوں سے سلیمان علیہ السلام کے ڈر کے مارے کام کر رہے ہیں، کام پہلے ہی چھوڑ کر کے جا چکے ہوتے، تو اللہ کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم سبا پر اللہ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے اتنے احسانات کیے، شہر کے دونوں طرف باغات بنا دیے، اللہ نے دائیں بائیں باغات بنا دیے، اور ان کی مسافتیں قریب قریب رکھ دیں، ہر چیز تمام وسائل اللہ نے رکھ دی، ہر چیز کی آسانی رکھ دی۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے، اس کے بدلے یہ چاہیے، اس کے بدلے یہ چاہیے۔ اللہ نے پوری قوم کو ناشکری کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور کہا اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والے کے لیے بھی اور شکر کرنے والے۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے صبر کیجئے، اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر شکر ادا کیجئے، تو آپ کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے قیامت کے حوالے سے بات بیان کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اللہ نے ذکر کی ہے کہ پوری کائنات کے لیے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پہلے کے نبی رسول آتے تھے خاص علاقے کے لیے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول جو آئے وہ پوری کائنات کے انسانوں کے لیے ان کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العالمین نے قیامت کا منظرنامہ ذکر کیا ہے کہ کمزور لوگ اپنے طاقتور لوگوں سے کہیں گے، یا یوں کہہ لیجئے مرید پیر سے کہیں گے آپ نہ ہوتے تو ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، تو پیر کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں روک رکھا تھا، پھر مرید لوگ جواب دیں گے، آپس میں ان کی بحث ہوگی۔ اللہ نے کہا یہ سب چکر چھوڑو، دنیا میں نیک عمل کرو، ہمارے پاس آؤ گے، ہم اپنی طرف سے تمہیں جو ہے بہترین بدلہ دے دیں گے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی باتوں پر اعتراض اور دیگر چیزیں اس سورہ میں اللہ نے آگے ذکر کی ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا حق آ گیا ہے تمہارے پاس، اس کو مانو، اس لیے کہ حق کو نہیں مانو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور جو بندہ گمراہی کے راستے پر چلا جائے ایسے بندے کا کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد سورہ فاطر کا آغاز ہوتا ہے، سورہ نمبر 35۔ فاطر مطلب پھاڑنے والا، بنانے والا، پیدا کرنے والا۔ پہلی ہی سورہ میں یہ لفظ آیا ہوا، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نام ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ فاطر کہا جاتا ہے۔ اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا۔ فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ تعداد کتنی ہے؟ ان گنت۔ کتنی تعداد ہے اللہ کو معلوم، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ فرشتے کتنے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام ان کے سردار ہیں، اور کچھ خاص فرشتے جن کا نام مینشن کیا گیا ہے۔ جبریل ان کا اپنا کام پہلے وحی لے کر کے آتے تھے، آج کل دیگر ذمہ داریوں پر ہیں، سردار ہیں فرشتوں کے، ان کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں۔ میکائیل
ان کے ذمہ بارش برسانا ہے، اسرافیل سور پھونکنے کی ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، ملک الموت ان کا نام لوگ اسرائیل بیان کرتے جبکہ اسرائیل کہیں بھی نام نہیں آیا ہوا ہے، ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ، ایسے منکر نکیر جو قبر میں آتے ہیں، کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ایسے ہی جنت کا داروغہ رضوان، جہنم کا داروغہ مالک، یہ مختلف نام ہیں جن کے نام آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے فرشتے، 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، 19 فرشتے جہنم کی نگرانی پر مامور کیے گئے ہیں جو سخت ہیں اور بہت زوردار اور طاقتور ہیں۔ تو یہ فرشتے، ان پر ایمان رکھنا، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں میں سے کسی ایک کا بھی آپ انکار کر دیں آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے، لہٰذا فرشتوں پر ایمان رکھیں۔ اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت ذکر کی ہے کہ اگر اللہ کسی چیز کو کھولنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ روکنا چاہے کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ لوگوں اللہ کو یاد کرو اور شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھو اور دنیاوی زندگی کے دھوکے میں مت پڑو، شیطان کے دھوکے میں مت آؤ، اور عزت چاہیے تو اللہ سے مانگو۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اس لیے کہ ہر طرح کی عزت کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پھر 2 سمندروں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ملنے کے باوجود بھی نہیں ملتے، ایک کا پانی میٹھا ہے ایک کا پانی کھارا ہے۔ اور اللہ نے ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا جن کو پکارا جاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے، جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ ما یملکون من قطمیر، یہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی کھجور کی گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے کے بھی یہ لوگ مالک نہیں۔ لوگ ان کو پکارتے ہیں، یہ سن نہیں سکتے، اور اگر مان لو سن لے تو قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے، اور تمام لوگوں کی عبادت کا جو ان کو پکارا جاتا ہے یہ انکار کر دیں گے کہ بھائی ہم نے تھوڑی کہا تھا ایسا کرنے کے لیے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ جو باتیں بتاتا ہے ویسی باتیں کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ اے لوگو، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ کو پکارو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے جو مانگنا ہے وہ مانگو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز ہے، لائق تعریف ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، وہ چاہے تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے، تمہاری جگہ کسی اور کو لے آئے۔ اور یاد رکھو توحید کو اپناؤ، شرک سے دور رہو، اس لیے کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا بینا برابر نہیں، سایہ اور جو ہے دھوپ برابر نہیں، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہیں۔ اور اللہ نے ذکر کیا، فرمایا ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحیاء ولا الاموات، زندے مردے برابر نہیں ہیں، جن کو لوگ پکارتے ہیں وہ سن نہیں سکتے، اور جو قبر میں ہیں آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ یہ ساری عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ اور اللہ نے کہا علم حاصل کرو گے تو عقیدہ مضبوط ہوگا، علم حاصل کرو گے تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ کیوں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے صحیح معنوں میں وہی ڈرتا ہے جس کے پاس علم ہو۔ اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنوں میں اس کے علماء بندے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ اور اللہ نے ایسی تجارت کا تذکرہ کیا ہے جس میں کبھی بھی خسارہ نہیں ہے، کبھی بھی خسارہ۔ یرجون تجارت لن تبور، اللہ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا جو ایسی تجارت کرتے ہیں جس تجارت میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ کون لوگ ہیں یہ؟ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ظاہر کر کے چھپا کر کے ہر طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دے گا۔ امت محمدیہ میں 3 طرح کے افراد ہیں، ایک وہ جو بہت اچھے ہیں، ایک اس سے تھوڑے کم، ایک اس سے تھوڑے کم۔ اللہ نے ان تینوں کے تعلق سے بیان کیا، اگر انہوں نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمارے پاس سے ہر طرح کے غم کو دور کر دیا، ہر مشکل کو دور کر دیا۔ وہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے۔ یہیں اللہ نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں مریں گے نہیں، وہ موت نہیں آئے گی، فنا نہیں ہوں گے، نہ ہی عذاب کم کیا جائے گا، اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ سے کہیں گے اللہ یہاں سے نکال دے، بڑی تکلیف ہے، دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں۔ اللہ کہے گا کہ ہم نے تمہیں عمر نہیں دی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر کے ہماری عبادت کرتے، نیک عمل کرتے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، جاؤ اب تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، جہنم کے عذاب کا مزہ چکتے رہو۔ آخر میں اللہ نے اپنی کچھ صفات ذکر کی اس سورہ میں، سورہ فاطر میں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کہی اللہ نے کہ جو بھی آپ کے تعلق سے چال چلتا ہے، مکاری کرتا ہے، مکر و فریب کرتا ہے، سازش کرتا ہے، آپ کو جو ہے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اس جال میں خود ہی پھنستا ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا چاہ کنرا چاہ درپیش، کنواں کھودنے والے کے سامنے کنواں ہوتا ہے، یعنی وہ اس کنویں میں خود گرتا ہے، اس کھائی میں خود گرتا ہے، اس گڑھے میں خود گرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی فکر آپ چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد اس پارے کی آخری سورہ جس کی کچھ آیتیں اس پارے میں ہیں، سورہ یاسین کا آغاز ہوتا ہے جو سارے لوگ جانتے ہیں، سورہ نمبر 36 ہے۔ اچھا، سورہ یاسین کی بڑی فضیلتیں ہمارے ہاں بیان کی جاتی ہیں، جبکہ سورہ یاسین کی کوئی ایک فضیلت بھی ثابت نہیں ہے،
کوئی ایک فضیلت بھی سورہ یاسین کی ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہے، سب کی سب ضعیف ہے، یا موضوع ہے، یا من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے، لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ سورہ یاسین کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی ایک فضیلت نہیں، لہٰذا اس بات کو اپنی دماغ میں رکھیں۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور آپ کو ہم نے بھیجا تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں جو لوگ غفلت میں ہیں اور جو لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے اس سورہ میں ایک بستی والوں کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 13 سے 32 تک، اس کی کچھ آیتیں پارہ نمبر 23 میں بھی آ جاتی ہیں۔ بستی والوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وہاں ہم نے اپنے 2 جو ہے نبیوں کو بھیجا، پھر 2 کے سپورٹ کے لیے ہم نے ایک تیسرا بھی بھیجا، یہ 3 ہو گئے۔ قوم والوں کو دعوت دی اور کہا کہ ہم تمہاری طرف اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی تم پیغمبر کیسے، ہماری طرح انسان لگتے ہو، تم تو جھوٹے ہو، بھائی تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، ہم نبی کیوں نہیں، تم نبی کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہمارا کام پہنچا دینا ہے، ہم اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات پر گواہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو اتنا ماریں گے، پتھر سے مار مار کر ہلاک کر دیں گے، یا ہماری طرف سے تمہیں کوئی بہت بڑی سزا ملے گی۔ تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہیں نصیحت کر دی گئی، لیکن تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، چاہے تم سمجھو تو نہ سمجھو، تمہاری ذمہ داری۔ ایک بندہ مسلمان ہو گیا، شہر کے کنارے رہتا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، قوم کے لوگوں کو سمجھانے لگا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو، یہ تو ایسے ہیں کہ تمہیں خیر کی طرف بلا رہے ہیں اور بدلے میں کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، اور مجھے کیا ہو گیا، میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے، اس کے ساتھ میں کسی اور کی عبادت کیسے کر سکتا ہوں، کیسے کر سکتا ہوں؟ تو بہرحال قوم کے لوگوں نے اس کی بھی بات نہیں مانی، اس کی بھی بات نہیں مانی، اور یہ بندہ مرا تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ وہاں وہ کہنے لگا، یا لیت قومی یعلمون، اے کاش میری قوم بھی سمجھ جاتی کہ رسولوں کی بات ماننے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ اللہ نے مجھے معاف بھی کر دیا، مجھے جنت میں داخل کر دیا اور عزت دار لوگوں میں سے بنا دیا۔ یا حسرۃ علی العباد، افسوس ہے بندوں پر کہ وہ عقل رکھتے ہوئے بھی باتیں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔